السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج واقعی اللہ رب العالمین کے اس گھر میں جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی اور دین کی کچھ باتیں معلوم کرنے کرنے کا ارادہ ہمارا یہی ہونا چاہیے، نیت یہی ہونی چاہیے کہ جو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، چلے جانا ہے اور جو باتیں سنی ویسے ہی بالکل جو نا کیا ہے ایک کان سے سنے اور ایک کان سے نکال دیا، یہ جو نا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح کی محفلوں میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں کہ بھائی جو کچھ بھی دین کی باتیں ہم کو بتائی جائیں گی تو ان سب باتوں کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کس حد تک ہمارے اندر کہاں کیا کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں کہ پروردگارہ تیرے دین کی ان باتوں پر میں الحمدللہ تیری توفیق سے عمل کر رہا ہوں، تو مجھے اس پر ثابت قدمی عطا کر، اور اگر میرے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے کہ اب تک کوتاہی ہوئی اور آئندہ کے لیے مجھے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ حضرات و خواتین، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں کا بڑا ہی سنگین دور ہے۔ کس کس قسم کے فتنے اس دور میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف سے عریانیت اور بے حیائی اور فحاشی کا فتنہ، اور دوسری طرف مرد و زن کے اختلاط کا فتنہ کہ جگہ جگہ آپ جدھر بھی دیکھ لو، بازاروں میں، دکانوں میں، شادی بیاہ میں، ادھر ادھر کہ سب مردوں عورتوں کا ایک ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب جنا ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان سب سے بڑا فتنہ یہ ہم سب کے ہاتھ میں جو موبائل فون کی شکل میں بچہ آج یہ جو نا کیا کھلونا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی برائیاں اس کے اندر آدمی جو نا کیا لے آتا ہے اور اپنے نفس کی تسکین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسے فتنوں کا دور ہے۔ ایک طرف سے یہ بے حیائی، فحاشی اور شہوات کا فتنہ جب ہم کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف ایک اور بڑا فتنہ کہ آج ہر کوئی مال کے پیچھے اس قدر پڑا ہوا ہے کہ دنیا مجھے زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، مال میں کسی بھی طرح سے حاصل کر لوں، چاہے وہ حلال طریقے سے مجھے ملتا ہو یا حرام طریقے سے ملتا ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے مال چاہیے۔ تو یہ مال کی خواہش اور مال کے پیچھے دوڑنے کا فتنہ بھی ایسا بالکل جنا لگا ہوا ہے، اور پوری دنیا اس وقت اس کے پیچھے دوڑتی نظر آ رہی ہے۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم تو خیر اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے پختہ عقیدہ کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کام کیا ہے اس کے مطابق وہاں ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اگر ہم اس دنیا میں برے کام کر کے گئے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے۔ مگر اس کے باوجود فتنوں میں پڑنے میں مسلمان بھی پیچھے نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو بار بار ایسی جو نا کہ محفلیں منعقد کی جائیں اور لوگوں کو بیدار کرایا جائے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھایا جائے، آگاہ کیا جائے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، سب جانتے ہیں، ایک دن ہر ایک کو موت آنی ہے
اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہے جا کر۔ تو ایسے میں کسی بھی فتنے کا آدمی اگر شکار ہوتا ہے، چاہے وہ شہوات کے فتنے میں اگر پڑتا ہے یا مال کے پیچھے پڑتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، کسی بھی فتنے کے پیچھے اگر آپ سب سے پہلا محرک یعنی کہ اس کو اس فتنے میں پڑنے پر ابھارنے والی چیز اگر کوئی دیکھیں گے آپ، تو ہر انسان کا اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ یہ نفس جو کہ ہمارے اپنے ہی جسم کے اندر ہوتا ہے، مگر اس قدر میرا اپنا ہی دشمن ہوتا ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ میرا نفس مجھے کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، میری اپنی آخرت کو کتنا برباد کر رہا ہے، میں اس کا اندازہ ہی نہیں کر پاتا ہوں، اور نفس کے خواہشات میں میں بہتا چلا جاتا ہوں اور دور تک نکل جاتا ہوں۔ تو یہ نفس ہر انسان کا بالکل ایسا دشمن ہوتا ہے کہ آدمی اگر اسے اپنے کنٹرول میں نہ رکھے، اس پر اگر قابو نہ پائے، اس کی خواہشات کو اگر نہ کچلے، تو پھر یہ نفس انسان کے اوپر غلبہ پا جاتا ہے اور اس کا دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بہت بڑا نقصان اس کا کراتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بار بار اپنے نفس پر قابو پانے کی ہم کو تعلیمات دی گئی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی مشہور دعا، جس میں آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ دیکھیے کتنی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام حی اور قیوم، جس کو بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا نام، سب سے بڑے نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے۔ تو اسم اعظم حی اور قیوم ان دونوں کو کہا گیا ہے، تو اسی نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ تیری رحمت سے میں تیری رحمت کی مدد چاہتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات تو درست فرما دے، اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر اپنے نفس کا ہو گیا تو نفس اس پر اس قدر غالب آئے گا اور اتنا نقصان پہنچائے گا اس کو کہ جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اور بھی دعاؤں میں ہمیں یہ سب باتیں بتائی گئیں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ نفس کے لیے خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ پروردگارا اس نفس کو جس تقوی کی ضرورت ہے وہ تقوی تو عطا کر دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، کہ اس کو تو پاک کر دے، تو ہی سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا۔ اور قرآن مجید میں ہمیں یہی دو یعنی کہ اسی کے حوالے سے ہم کو بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو سورہ شمس کے اندر کئی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہ سب کہہ کر آخر میں کیا بات بتاتے ہیں؟ جو جواب قسم، جس بات کے لیے اتنی ساری قسمیں کھائی جا رہی ہیں، وہ کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے قد افلح من زکاہا، اس سے پہلے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گناہوں میں ڈالا اور اس کو پامال کیا تو وہ یقیناً بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔
تو ہمارے اپنے نفس ہی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے یا پھر واجبات اور فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ سب نفس ہی کی وجہ سے اور نفس کی خواہش پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تو اس میں بار بار ہم بھی سنتے ہیں مگر غور نہیں کرتے کہ ہم کیا جو نا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا جو کہا جاتا ہے اس کے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے اپنے نفس کی برائیوں سے۔ نفس کتنا برا ہے، کیا کیا برا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ نفس کا ہی کمال ہوتا ہے کہ جو انسان کو مختلف چھوٹی بڑی آزمائشوں میں، فتنوں میں، خواہشات میں ایسے بالکل اس کو ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کیوں نہ کرے تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین جو آیت سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ہمارے سلسلے میں کوششیں کریں گے، مجاہدہ کریں گے، ہم ان کو ہمارے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ محسنین نیک لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب یہ جو مجاہدہ ہمیں کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کس کس کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے۔ مجاہدہ کا معنی ہوتا ہے اپنی مقدور بھر پوری کوشش صرف کر دینا، خرچ کر دینا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو کس کے ساتھ ہم کو مقابلہ کرنا ہے، کس کے ساتھ ہم کو لڑنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے 4 ایسے دشمن کہ ان پر اگر وہ قابو پا لیا، ان کے ساتھ اگر وہ لڑ لیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کے حق میں ضرور اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ اور وہ 4 دشمن انسان کے وہی نفس، خواہشات، شیطان اور دنیا۔ نفس، خواہشات اور شیطان اور یہ دنیا، یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں جو بات بتا رہے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، کہ ہمارے اپنے سلسلے میں، یعنی کہ ہماری رضا پانے کے لیے، ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ہمارے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کریں گے، اور ان کوششوں میں مجاہدہ کرنے میں سب سے مقدم نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، نفس کے ساتھ لڑنا اور اس کی خواہشات کو کچلنا، یہ سب سے پہلی چیز آتی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ نفس یہی چاہے گا کہ ہر خواہش اس کی آپ پوری کریں، جائز ناجائز جو بھی خواہش ہو، نفس یہی چاہے گا آپ سے کہ اس کی ہر خواہش آپ پوری کریں۔ لیکن نفس کی خواہشات کو کچل کر اس کی مرضی کے خلاف، نفس جو چاہتا ہے اس کے خلاف کرنے کو ہی مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو باتیں بتائیں ان میں آپ نے مومن کی پہچان، مسلم کی پہچان، مہاجر کی پہچان، مجاہد کی پہچان، یہ سب آپ نے بتائی۔ تو اس میں آپ نے مجاہد کے سلسلے میں کیا بتایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد صرف اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے والا وہ اپنی جگہ پر ہے مجاہد، لیکن صحیح معنوں میں ہر انسان اپنی جگہ پر مجاہد بن سکتا ہے اور بننا چاہیے، اس کو کہا گیا۔ کون ہے وہ مجاہد؟ کس کے ساتھ اس کو جہاد کرنا ہے؟ تو اپنے ہی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ جی
تو اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جس کا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں ہدایت بھی اتنی ہی زیادہ جو دیں گے۔ جتنا زیادہ جو بندہ اپنے نفس کے ساتھ لڑے گا، اس کی خواہشات کو کچلے گا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سب سے بڑا جہاد، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی کہ کہا ماننا، اللہ نے جو ہمارے لیے احکام دیے ہیں ان کو بجا لانا، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ جو جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، فرائض اور واجبات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں ان فرائض اور واجبات کو بجا لانا، اور ان کے علاوہ بھی جو نوافل ہے، بہت سارے مستحبات، اور ہم کو بتائے گئے کہ بھئی یہ سب کام آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ ایسے کتنے کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کہا ماننے میں اللہ تعالیٰ نے جو محرمات ہمارے اوپر کیے ہیں، بہت سارے کام، بہت ساری باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سب جانتے ہیں زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی پر غلط نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ کتنی باتیں، کتنے کام ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جب کہتے ہیں تو فرائض بجا لانا بھی اس میں داخل ہے اور حرام کاموں سے بچنا بھی اس کے اندر داخل ہے، مگر یہ دونوں ہی کام نفس کے اوپر بہت شاق گزرتے ہیں۔ نفس بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ میرے اوپر کوئی فرض ہو۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، مگر نفس ہمارا یہی چاہتا ہے کہ ہم کو یہ نماز ہی نہیں پڑھنا ہے۔ روزہ رمضان کے 1 مہینے میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، مگر کتنے لوگ ہیں جن کا نفس یہی چاہتا ہے کہ بالکل ہر انسان، عام لوگ نہیں بلکہ ہر انسان یہی چاہے گا کہ مجھے بالکل آزادی ملے، میں کسی طرح کی پابندی اپنے اوپر نہ رکھوں، یہ کرو یہ نہ کرو ایسا مجھے نہ کہا جائے۔ یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے، ہر نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل پابندیوں سے آزاد ہو، لیکن یہی کیا ہے، چاہے وہ فرائض اور واجبات ہوں ان کا کرنا بھی آدمی کے لیے اتنا ہی مشکل، اور اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل برائیاں چھوڑنا ہے۔ برے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، محرمات جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے، تو ایسے حرام کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نفس پر اچھے کام کرنے، فرائض اور واجبات ادا کرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف برائیاں چھوڑنے میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے وہ بندے جو آپ کو نمازوں کی پابندی کرتے نظر آئیں گے، روزہ رکھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ اپنا رکھتے ہوئے داڑھی لمبی رکھ کے بھی نظر آئیں گے، مگر اس کے باوجود ان کی کچھ ایسی خامیاں ہوں گی، ایسی برائیاں جن میں وہ ملوث ہوں گے، وہ چھوڑنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا نفس ان برائیوں کی طرف ان کو کھینچ کھینچ کر لے کر جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت جب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ دونوں باتیں آتی ہیں، فرائض اور واجبات بھی بجا لانا اور منکرات سے، جتنے بھی برائیاں ہیں ان تمام سے بچنا، یہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اسی لیے بتایا آپ نے کہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مجاہد وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑے، کس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے معاملے میں۔ جب جب اس کا نفس نمازیں چھوڑ کر گھر بیٹھے رہنے پر ابھارتا ہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑے اور اپنے آپ کو مسجد میں لے جائے،
اس کا نفس کسی بھی اور کام میں سچ بولنے سے اگر روکتا ہے، امانت میں خیانت کرنے کی اس کی یہ کرتا ابھارتا ہے، تو ایسے سب ہر کام میں اپنے نفس کی مخالفت کرے تو تبھی وہ صحیح معنوں میں مجاہد ہے. آپ بتا رہے ہیں تو والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. تو آدمی جب اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کو کیا پھل ملے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کا ہم کو بار بار حکم دیتے ہیں، اور یہ تعلیمات ہم کو جو دی جا رہی ہیں ہماری اپنی دین میں، آیات میں بھی، احادیث میں بھی، تو اس پر بہت بڑے بڑے جو کیا ہے پھل اللہ تعالیٰ مرتب کرتے ہیں، ان کا جو ثمرہ ہم کو جو ملتا ہے. سب سے بڑی بات یہی جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ واقعی ہماری اپنی اطاعت کے سلسلے میں، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اور اس مجاہدے میں سب سے پہلی چیز اپنے نفس کے ساتھ لڑنا آتا ہے، جو یہ کام کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوگی اللہ کے راستوں پر چلنے کے لیے. لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے، وہ راستے کہ جن پر چلنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو جمائے رکھے گا، تو یہ سب کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک شرط یہ رکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اپنے نفس کو کچلنے اور اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جاہدو، مجاہدہ کرنا، یہ مجاہدہ معمولی اور عام کوشش سے بہت بڑھ کر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کوشش کرے گا تو کوشش کرنے میں آدمی کو بہت زیادہ صبر سے کام لینا پڑے گا. اپنے نفس کے ساتھ لڑنے میں، نفس کے ساتھ لڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دو چار آدمی کچھ کام کیا، مخالفتیں اپنے نفس کی کیا، لیکن چوتھی بار، پانچویں بار جب اس کا نفس چاہتا ہے تو اس کی پھر وہ اطاعت کر لیتا ہے. تو یہ مجاہدہ نہیں ہوا ہے. آدمی بار بار جس قدر اپنی اس کا نفس اسے برائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اسے دور سے دور کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو اور اپنے نفس کے ساتھ جو لڑنے کی اس کو کوشش کرنا ہے. تو اس پر اسے جمے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے مجاہدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہوں کی رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ کا کون سا راستہ ہے کہ کس راستے کو تم اپنا رہے ہو، اسے چھوڑ کر تمہیں کون سا راستہ اپنانا ہے. ہر معاملے میں کہ بھئی عمل کرنے کے سلسلے میں کون سا عمل آپ کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، توفیق سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے بندے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں، تو ایسے بندے نیک بندے کہلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان کو معیت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس بندے کو حاصل ہو جائے گا. اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے تو کون دنیا کی کون سی طاقت اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس بندے کو کسی چیز سے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں، نہ دشمنوں سے، نہ کسی اور کیا جانور سے، جو خونخوار جانور یا کوئی زہریلا کسی چیز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معیت جب اس کو حاصل ہو گئی تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کی پوری حفاظت کریں گے. یہ معیت وہی چیز ہے کہ جس کا اعلان حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. کب؟ ایسے موقع پر جب کہ دوسرے اور لوگوں کو ڈر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں بستی چھوڑ کر نکل رہے تھے، مگر
اللہ تعالیٰ جیسے ان کو لے گیا تو وہاں پہنچتے پہنچتے سمندر کے سامنے پہنچ گئے، اور دوسری طرف فرعون کو جب خبر ہوئی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے لشکر جرار کو لے کر، بہت بڑے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، بس اب تو ہم دھر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، اب اس کے بعد پتہ نہیں فرعون ہمیں لے جائے گا تو اور کتنی تکلیفیں ہمیں دے گا اور کس کس طرح کے عذاب سے ہمیں دوچار نہیں کرے گا، نہیں معلوم۔ لیکن ایسے موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، ڈگمگاتے نہیں، بلکہ اس وقت ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کلا ان معی ربی سیہدین۔ ہرگز نہیں، آپ لوگ جیسا تصور کر رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، پروردگار کا ساتھ مجھے حاصل ہے اور وہ پروردگار میری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ نے کہا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، کہا کہ آپ سمندر پر لاٹھی ماریے، اور سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور جو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے پار ہو گیا، اور فرعون اپنی جگہ پر یہ سمجھا کہ اس کے آنے سے سمندر نے اپنے اندر راستے بنا دیے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتا تھا کہ یہ مصر کی پوری بادشاہت اور یہ ساری نہریں اور یہ سمندر، یہ سب میری اپنی ملکیت ہے، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہی تو اس کا دعویٰ تھا۔ تو وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھا کہ ہاں میرے آنے سے ہی سمندر میں راستے بن گئے، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس میں جانے ہی سے اس کی موت کا سامان ہو رہا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ معیت جس کو حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت بالکل جو نا کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، کچھ بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور ایسا ہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر پیش آیا تھا، جب آپ اور ابو بکر دونوں غار ثور میں جا کر پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہجرت سے پہلے، مکہ چھوڑنے سے پہلے 3 دن کے لیے غار ثور میں جا کر پناہ لیے تھے، وہاں بالکل دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے اوپر بھی پہنچ گئے تھے۔ ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بتایا کہ اللہ کے نبی، یہ تو اتنے قریب آ گئے ہیں اور ہمارے اوپر، سر کے اوپر کھڑے ہیں، اگر کوئی اپنے قدموں کو دیکھے گا، قدموں کے نیچے دیکھے گا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی نکلا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر ذرا بھی آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے، ان اللہ معنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا ثمرہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اسے کچلتا ہے اور اس کی خواہشات کو بالکل رونتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے بندے محسنین میں شمار ہوتے ہیں، نیک لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر انہیں دنیا میں، آخرت میں، کسی بھی جہاں میں، انہیں دونوں جہانوں میں کسی طرح کی کوئی جو ہے کہ خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ایسے لوگوں کو مل رہا ہے۔ اب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو جائے، قدم قدم پر اس کو توفیق ملتی جائے، تو اس سے بڑھ کر اس دنیا کی زندگی میں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے کہ میں اپنا کوئی بھی کام کرتا ہوں میرے اپنے ارادے سے اور میرے اپنے یا لوگوں کے مشورے سے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی توفیق سے اگر میں کوئی کام انجام دیتا ہوں تو کون سا کام بہتر ہوگا؟ یقیناً ہر وہ کام جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کر کے، توفیق الہی سے اگر کوئی کام انجام دیتا ہے، اس میں ہر طرح کی خیر و برکت، ہر طرح کی بھلائی، سب کچھ اسی کے اندر ہوگی، بجائے اس کے کہ آدمی اپنے آپ سے کوئی فیصلہ کر کے جب آدمی کرتا ہے تو یقیناً کبھی اس میں غلطی بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، بہت کچھ اس کے جو ہے کیا ہے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی دی جا رہی ہے
اللہ تعالیٰ پوری تاکید کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بول کے ہم ان کو ضرور ہمارے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کیسے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یہ جو ہے کیا ہے ضرور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہر طرح کے امتحان سے، ہر طرح کی آزمائش سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکے۔ جی یہی تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ ایک طرح سے آپ کے پاس دوسرا ثمرہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے والا، نفس کو اس کی خواہشات سے یا اس کی خواہشات پر عمل کرنے سے روکنے والا، اس کو کچلنے والا، یہ وہ بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے روبرو جا کر کھڑے ہو کر جواب دہی کا خوف جس کو ذرا حاصل ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہاں دو تفسیریں اہل علم بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب کے روبرو جا کر کھڑے ہونا ہے اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا اس کا وہاں ہم کو جو ہے کیا ہے حساب دینا ہے، اس خوف سے۔ اور ایک دوسری تفسیر بعض اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ تو اس بات سے جس بندے کو ڈر ہو اور وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بدلہ یہی اٹھا رکھا ہے کہ ان کو جنت المأویٰ میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے۔ اور جنت کیسی جگہ ہے، اس کی کیا نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بارہا اس کا جنہ ہم کو ذکر کر کے بتایا ہے۔ اسی طرح سے جو بندے اپنے نفس کو کچلتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے نفس کو اپنی منمانی کرنے سے روکتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے کا اللہ تعالیٰ خود نہ بتاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی بات نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو کون سا راستہ اختیار کرے، کیا اس کو کرنا چاہیے؟ یہ کہیں اور جا کر تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میرے اپنے نزدیک جو سب سے پسندیدہ ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ذریعہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جسے اپنا کر بندے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، تو وہ کون سا ذریعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے جو ان پر فرائض عائد کیے ہیں ان کو بجا لانا۔ جی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ہمارا مقصد حیات ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم اگر جیے اس دنیا میں، ہماری زندگی اگر گزرے تو صرف اس لیے کہ ہم کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں یہ سوچ کر ہم کو جینا ہے۔ تو اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ جس کا قرب ہم چاہتے ہیں، وہ رب العالمین، وہ کائنات کا پروردگار ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ سب سے آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ یہی کہ ہاں میرے اپنے فرائض جو میں نے عائد کیے ہیں ان فرائض کو بجا لاؤ گے تو تمہارے لیے میرا قرب حاصل ہونا یقینی ہے۔ اور اسی میں آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور اسی طرح سے فرائض کی ادائیگی کے بعد بندہ نفل کاموں کے ذریعے میرے قریب سے قریب تر اور بھی قریب ہوتا جاتا ہے۔ فرائض اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ جو اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندہ اسی طرح سے میرے اپنے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے،
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیا جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ نوافل کا اہتمام کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کہ بندہ جب نوافل کا اہتمام کرے گا تو یہ کون ہوگا میرے بھائی؟ فرائض کی بجا لانے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا یہ یقیناً وہی بندہ ہوگا جو اپنے نفس کے ساتھ لڑنے والا۔ ابھی جیسے کہ بات بتائی گئی کہ کسی بھی انسان کا نفس یہ نہیں چاہے گا کہ اس پر پابندیاں ہوں، وہ تو یہی چاہے گا کہ پوری طرح سے میں آزاد رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو طریقہ بتایا کہ اس کے فرائض بجا لانا اور اس کے احکام پر عمل کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے بندے فرائض کا اہتمام کرنے اور حرام کاموں سے رکنے کے لیے اس لیے آمادہ ہو جائیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کریں گے، ہم کو پکڑیں گے۔ لیکن نفل کام کرنے پر تو بندے کے لیے کوئی جو ہے کہ پکڑ نہیں ہے، کرے گا تو ثواب پائے گا، نہیں کرے گا تو کوئی اس کے لیے اجر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پکڑ ہے۔ تو وہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اس کی رضا چاہنے والا اور اللہ سے قریب تر ہونے والا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب بندہ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنے والا بن جائے تو یہ کون ہوگا؟ یقیناً وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنے والا بندہ ہی ہوگا۔ تو اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام بھی جناب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کو حاصل ہوگی، اور جس بندے کو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو گئی تو اس کی اس طرح سے حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر بن جاؤں گا جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ پوری طرح سے اس کی ہر عضو کی حفاظت اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ بندے کی آنکھوں سے دیکھے گا تو صرف وہی دیکھے گا جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، سنے گا اپنے کانوں سے تو وہی سنے گا جس کے سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جس کے سننے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو وہی سب سنے گا۔ اور اسی طرح سے اپنے ہاتھ کا استعمال، اپنے پیر کا استعمال جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے ہی کاموں میں کرے گا، اس سے ہٹ کر کسی اور کام میں نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس کے ساتھ لڑنے والوں کے لیے دیے جانے والے انعامات میں سے یہ بھی ایک عظیم انعام ہے۔ اور بندہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ جب آدمی کا دل درست ہو جائے گا تو پھر اس کے سارے اعضاء خود بخود صحیح ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ آپ نے بتایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو یہ سب یعنی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ ٹکڑا اگر سنور جائے سارا جسم سنور جائے گا، وہ ٹکڑا اگر بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ آپ نے بتایا کہ ہاں صاحب وہ کیا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، بس وہی ہے کہ اس کی جو ہے اصلاح ہو جائے۔ تو نفس یہ چیز یعنی کہ دل کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس کی جب اصلاح ہو جائے
دل آدمی کے اپنے قابو میں رہ جائے، اس کو اگر ذرا کہ درستگی حاصل ہو جائے تو سارے اعضاء بالکل سنور جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ذرا کہ ضمانت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے آج کے دور میں کسی بھی برائی میں آدمی نظر آ رہا ہے، کسی بھی فتنے میں پڑا ہوا نظر آتا ہے، تو سب سے بنیادی چیز یہی کہ اس کے اپنے نفس پر اس کو کنٹرول نہیں ہے۔ جب آدمی کا نفس اس سے برائی کرانا چاہتا ہے اور آدمی اپنی لگام اپنے نفس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہو تو وہ ایسی ہر برائی میں وہ حصہ لیتا نظر آئے گا۔ لیکن جتنا زیادہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ لڑے گا اور اسے دور رکھنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ کیا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کیا ہے، تکلیف ہوگی ہی۔ نفس کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے اپنے اسلاف یہ باتیں بتاتے ہیں کہ میرے اوپر پوری زندگی میں جو کام سب سے زیادہ مشکل لگا وہ میرے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، یہی بتاتے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے اور کام کچھ نہیں، لیکن سب سے مشکل کام جو نفس کے ساتھ لڑنا لگا، اس سے مشکل اور کوئی کام نہیں لگا۔ جب آدمی یہ سب کام کرتا ہے، واقعی اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہاں ایک اور اس کے سامنے چیلنج آتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ ایک اور مرتبہ اس کو لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے لیے بندہ تیار ہو گیا، جی فرائض اور واجبات ادا کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے بچانے کے لیے تیار بھی ہو جائے، تب بھی اس کے اوپر ایک اور کیا مرتبہ اپنے نفس سے لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس سلسلے میں؟ ان سب کاموں کے اندر خلوص پیدا کرنے کے لیے۔ یہ جو بھی کام میں کروں گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرائض بجا لانے کا میں اہتمام کر رہا ہوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی میں کوشش بھی کر رہا ہوں، تو وہاں ہمارا اپنا نفس ایک اور طریقے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں ہمارے اپنے اندر ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ریاکاری سے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا اور بالکل کام صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا، یہ بھی اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کا ایک بہت بڑا کیا ہے کام ہے، جسے بندوں کو بہت اس کے اندر یعنی بہت سارے بندے جب کام کر لیتے بھی ہیں اور برائیوں سے باز آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر اس جگہ آ کر وہ مات کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں اور اپنے نفس کی کیا ہے چنگل میں پڑ جاتے ہیں کہ نفس ہم سے کام تو کرا رہا ہے، نیکی کے کام میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم سے وہ کام اللہ کے لیے کرنے کی بجائے کسی اور کی خاطر کرنے پر ابھارتا ہے۔ ریاکاری سب جانتے ہیں کہ آدمی دکھاوے کے لیے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ دیکھ کر مجھے کیا ہے بڑا نیک انسان سمجھیں، ہمیشہ صف اول میں رہنے والا انسان کہیں، اور ایسے بالکل کیا ہے اپنا لباس وغیرہ سب اس طرح سے بندہ پہنتا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کرتا ہے تاکہ میں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ تو اس کے لیے اگر آدمی یہ سب کام کرے گا تو کام کر کے بھی اسے کوئی کیا ہے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہاں بھی جس کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہی ہے، اسی کے ساتھ ہمیں لڑ کر اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے خالص بنانا ہے۔ ہمارے اپنے کام میں خلوص پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے ساتھ بہت لڑنا پڑے گا کہ ایک طرف سے جہاں نیکیاں کرنے میں نفس ہمارے اپنے اندر مختلف کیا ہے اور جذبات کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے ابھارتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کے قریب ہونے کے لیے ہم کو یہ کرنا ہے، نام پیدا کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، تو جہاں نیکیوں میں ریاکاری ہوتی ہے تو وہیں برائیوں کو چھوڑنے میں بھی آدمی اگر اللہ کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے تو تبھی اس کو اجر بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کیا ہے مقبول بھی ہوگا، ورنہ برائیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ بھئی فلاں آدمی دیکھ رہا ہے،
اب میں اگر راستے میں چلتے ہوئے، بازار میں چلتے ہوئے، میں اپنی نگاہیں جب مجھے موقع ملتا ہے میں ادھر ادھر تاڑ لیتا ہوں، کوئی پوسٹر دیکھ لیا یا کسی اور غیر عورت کو دیکھ لیا، یہ سب کام کرنے کے لیے آدمی کا نفس چاہتا ہے، لیکن اگر یہ سارے کام بندہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کرے گا تو تبھی وہ کام اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اس کے لیے بنے گا۔ جی تو یہ سب کیا ہے، نفس کی کارستانی ہے کہ نفس آج ہمارے اپنے لیے کیا ہے، ہمارے اپنے ہی جسم میں رہتے ہوئے، ہمارے اپنے ہی اعضاء کے درمیان رہتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے۔ جی یہ دور جو کہ بالکل ہر طرح کے فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور یہ خاص کر جو سب سے بڑا فتنہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں جو موبائل فون کی شکل میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بالکل ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی جوانی بھی تباہ ہو رہی ہے، پیسہ بھی برباد، زندگی برباد ان کی ہو رہی ہے، اس سب کے پیچھے ہی تو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایسے نوجوان جو خاص کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں پروان چڑھاتے ہیں، تو اسی لیے ان کو اس عمر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے پر اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ پتہ نہیں کیا کون کس حد تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بتایا گیا ایسے موقع پر جب کہ کہیں کسی چیز کا سایہ بھی نہیں ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جن کو جگہ دیں گے، ان خوش نصیبوں میں اس نوجوان کو بھی شمار کیا گیا، لڑکا ہو لڑکی ہو جو اپنی وہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزار دیں۔ اور جو بندہ اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اس نے اپنا لی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جوانی میں بندگی کرتے کرتے فوت ہو گیا، یہ نہیں بتایا گیا، حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس نے جوانی اپنی گزار دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد اس کو اور کتنی لمبی عمر بھی ملے۔ جو بندہ اپنی جوانی میں اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اپنے جوانی اللہ کی بندگی میں گزار دیا، جو کہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا جس میں نفس پوری طرح سے مخالفت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی سے نکلنا چاہتا ہے، دور بھاگنا چاہتا ہے، ایسے مرحلے میں جس نے یہ کام کر لیا تو آگے اس کے ساتھ جو اور زندگی کا مرحلہ آئے گا اس میں اس کا سارا زور شہوات کے پیچھے دوڑنے کرنے کا وہ سب اور بھی کم ہوتا جائے گا۔ تو جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی آگے اس کے لیے حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے یہ بشارت دی گئی کہ جوانی میں جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزار دیا تو آگے اس کے لیے بالکل اللہ تعالیٰ یہ سایہ نصیب کریں گے۔ تو بہرحال جو کچھ میں نے باتیں آپ کے سامنے بتائیں کہ وہ اس آیت کی روشنی میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جس میں سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، اور آج کے دور میں خاص کر جو ہر طرح کے فطروں سے بھرا ہوا دور ہے تو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے جب ہم مقابلہ کریں گے اپنے نفس کا اور اس کے ساتھ لڑیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے گا۔ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ شیطان جب عمر کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک راستے سے آ رہے ہیں تو راستہ بدل لیتا اپنا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ بس اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اپنے نفس کا، یعنی اپنے نفس پر قابو پانے کا، کہ آدمی اگر نفس پر قابو پا لیا تو پھر اس کے بعد شیطان کو مات دینا اور اس کو ہرانا بھی کوئی مشکل کام نہیں، شیطان خود اپنا راستہ بدل لے گا۔ تو اس لیے یہ چیز ہمارے اپنے یعنی کہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ خاص کر یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بے تحاشا فتنوں سے آزمائشوں سے بھرا ہوا دور ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اور خاص کر ہمارے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سلسلے میں ہم سے جو بھی کوشش ہوتی ہے اور جتنی بھی اس میں دشواری آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرنے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.